بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح 25ویں پارے کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسے جب نعمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں تو یہ تکبر و غرور کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی اسے کسی آزمائش میں، کسی امتحان میں، مصیبت میں مبتلا فرماتے ہیں تو پھر یہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں پر وحی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اے مشرکو، تمہارا یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قریب ہے کہ تم پر یہ آسمان پھٹ پڑے۔ بے شک ان منکرین کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مشرکین اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کے فتنوں کی وجہ سے، ان کی فتنہ پروری کی وجہ سے ہم وحی کا سلسلہ روک دیں گے، وحی کا نزول روک دیں گے۔ ایسا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی الٹا فتنہ پروروں کو تباہ و برباد فرماتے ہیں اور ہلاک فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو مبارک رات میں، برکتوں والی رات کے اندر اتارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں اپنے حکیمانہ فیصلے بھی صادر فرمائے ہیں۔ بے شک یہ قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ہے اور سننے والی کتاب ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کفار اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اگر ان پر سے عذاب کو ٹال بھی دیا جائے تب بھی یہ سبق حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ بے شک دوزخ میں ان کفار کے لیے زقوم یعنی تھوہر کا درخت ہوگا اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جب یہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو ان کے پیٹوں کی آنتیں باہر کو نکل پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں سورہ جاثیہ کے اندر فرمایا ہے کہ اے انسانو، میں نے تمہارے اوپر کیسی کیسی نعمتیں نازل کی ہیں۔ زمین و آسمان کا نظام تمہارے لیے بنایا، دن اور رات کا نظام تمہارے لیے ہے، اور یہ جانور تمہارے لیے ہیں، اور اسی طرح دریاؤں کی روانی، اس میں کشتی رانی، یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ تمہارے لیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کاش کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ان نشانیوں پر غور کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کی قدر کرو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، جو زمین و آسمان کا بھی مالک ہے، اور اسی کے لیے زمین و آسمان کے اندر کبریائی ہے۔ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔